السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 22، سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 34، آیت نمبر 34۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذكرن واذکرن ما يتلى ما یتلی في بيوتكن فی بیوتکن من آيات الله من آیات اللہ والحكمة والحکمہ إن الله ان اللہ كان کان لطيفا خبيرا لطیفا خبیرا۔ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ واذکرن، ذال نرم حروف میں سے ہے، نرمی سے ادا کریں گے۔ واذکرن، را پر پڑی جائے گی کیونکہ را سے پہلے پیش ہے۔ واذکرن، ما میم کے بعد الف مدہ ہے، الف سے پہلے فتحہ ہے۔ ما یتلا، یت تا ہے، اس پہ قلقلہ نہیں کریں گے، یتلا نہیں پڑھیں گے۔ یتلا، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ فی، فا کے بعد یائے مدہ ہے، یا ساکن ما قبل کسرہ ہے۔ فی بیوتکن، بیو، یا کے بعد واو مدہ ہے، واو ساکن ما قبل ضمہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ فی بیوتکن، نون مشدد ہے تو یہاں پہ غنہ ہوگا، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ فی بیوتکن من آیا، من نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا۔ من آیات اللہ، آیا دونوں کھڑی دبریں ہیں، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ تلہ، لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے تو لفظ اللہ باریک ہوگا۔ آیات اللہ، بڑی ہا ہے اقصی حلق سے۔ والحکمہ، والحکمہ، ہا چھوٹی ہا ہے وسط حلق سے، حلق کے درمیان سے۔ والحکمہ، اور آخر پہ تا کو وقفاً ہا سے بدل دیں گے، جہاں پہ بھی یہ گول تا آئے جب اس پہ وقف کریں گے تو اس کو ہا سے بدل دیں گے۔ ان اللہ، نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، لفظ اللہ پر پڑا جائے گا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے۔ کانا، کاف باریک ہے اور کاف کے بعد الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ لطیفاً، لطی، طا پر پڑا جائے گا اور طا کے بعد یائے مدہ ہے، یا ساکن ما قبل کسرہ ہے۔ لطیفاً خبیرا، فن، فا کے اوپر نون تنوین ہے اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ گیا ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا۔ لطیفاً خبیرا، خبی، با کے بعد یائے مدہ ہے اور آخر پہ را پر پڑا جائے گا، را کے بعد الف ہے اور را پہ تنوین ہے تو وقفاً الف مدہ سے بدل دیں گے۔ وَاذْكُرْنَ، اور یاد کرو، ما یتلا، جو تلاوت کی جاتی ہیں، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیات سے، والحکمہ، اور دانائی کی باتوں سے،
ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہمیشہ سے ہے لطیفاً نہایت باریک بین خبیرا پوری پوری خبر رکھنے والا۔ اب اس سے پچھلی آیات میں امہات المؤمنین کو عمل کا حکم دیا گیا تھا، جس میں کچھ چیزوں سے بچنا تھا اور کچھ چیزوں پر عمل کرنا تھا، اور اب انہیں علم حاصل کرنے اور اسے آگے پہنچانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اذکرنا ذکر سے مشتق ہے، جس کا معنی دل میں یاد کرنا اور یاد رکھنا بھی ہے، اور کسی کلام کو زبان پر لانا بھی ہے۔ یعنی تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات اور حکمت اور دانائی کی جو باتیں تلاوت کی جاتی ہیں اسے یاد بھی کرو، اور پھر یاد کرنے کے بعد اس کو یاد رکھو، اس سے کسی قسم کی غفلت نہ کرو، اس کو بھولو نہ، اور پھر یاد رکھنے کے بعد اسے دوسرے لوگوں کے سامنے ذکر بھی کرو، ان تک پہنچاؤ بھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی کہ اللہ کے احکام امت تک پہنچا دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرد یا ایک عورت تک کوئی بھی حکم پہنچا دینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر آگے اس شخص کا کام ہے کہ وہ آپ کے اس حکم کو، آپ کے قول کو، فعل کو، آپ کے اس عمل کو وہ آگے لوگوں تک پہنچائے۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے آگے پہنچا دو، چاہے تمہیں ایک ہی آیت کا علم کیوں نہ ہو، تمہیں ایک بھی مسئلہ آتا ہے، ایک بھی آیت آتی ہے، تمہارا کام ہے اس کو آگے پہنچا دینا، آگے سکھا دینا۔ اب امت کے ہر فرد کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پہنچا نہیں سکتے تھے، اور نہ ہی یہ آپ کے ذمے تھا، اور نہ ہی یہ آپ کے لیے ممکن تھا کہ ہر شخص کے پاس خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور خود اس کو پیغام پہنچاتے۔ تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اقوال، افعال اور احوال ایسے تھے جن کا تعلق آپ کی گھریلو زندگی سے تھا، اور جن کا علم، اب ہر بندہ گھر میں تو ساتھ ہوتا نہیں، تو وہ بیویاں ہوتی ہیں جو ہر وقت ساتھ ہوتی ہیں، تو ازواج مطہرات گھر میں آپ کے ساتھ ہوتی تھیں، اور ان کا علم صرف ازواج مطہرات کو ہوتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم یاد رکھو جو تمہارے گھر میں تلاوت کی جاتی ہیں، ان آیات و حکمت کو یاد کرنے، انہیں یاد رکھنے، اور پھر لوگوں کے سامنے ذکر کرنے کا حکم جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، وہ اسی لیے دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی تعلیمات جو دوسرے انسانوں سے مخفی ہوتی ہیں گھر میں، وہ امہات المؤمنین اس کو لوگوں تک، امت تک پہنچا دیں۔ اور امہات المؤمنین نے بڑی ایمانداری کے ساتھ اور بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو پورا بھی کیا، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جتنے بھی معاملات تھے وہ سارے کے سارے امت تک پہنچا دیے، خصوصاً سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب صحابہ کرام کو کوئی بھی مشکل پیش آتی تو وہ ان کے پاس تشریف لاتے اور ان کے پاس اس مشکل کا حل موجود ہوتا۔ دوسری بات جو اس آیت سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت عورتوں کو دین کی تعلیم دلانے کی واضح دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں امہات المومنین کو، بھائی سیکھو دین کا علم۔ تو امہات المومنین نمونہ ہے ساری امت کے لیے، گویا کہ ساری امت کی مومنہ عورتوں کو اس بات کا حکم ہے کہ ان پہ لازم ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا علم جو ہے وہ حاصل بھی کریں، اور پھر اس کو آگے اپنی اولاد میں اور دوسری خواتین تک اس کو منتقل بھی کریں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا آیات اللہ، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اور الحکمہ اس کا لفظی معنی دانائی اور عقل کی بات ہے۔ اس سے مراد قرآن مجید کے علوم اور معانی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اقوال
افعال اور احوال بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ وہ بھی قرآن کی عملی تفسیر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماں عائشہ سے سوال کیا گیا تھا کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے، تو فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ قرآن کی عملی تفسیر ہیں۔ سارے کا سارا قرآن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، یعنی قرآن آپ کی طبی عادت بن چکا تھا کہ آپ کا ہر کام خود بخود ہی قرآن مجید کے مطابق ہوتا تھا۔ اسی لیے امام شافعی اور دوسرے ائمہ نے قرآن کی آیات سے مراد تو قرآن کی آیات ہی مراد ہیں، اور الحکمہ سے مراد انہوں نے سنت بھی لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے حکمہ سے مراد وہ بھی ہے۔ لفظی معنی تو دانائی اور عقل کی باتیں ہیں، لیکن اس سے مراد سنت بھی ہو سکتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت ازواج مطہرات کے اہل بیت ہونے کی بھی واضح دلیل ہے، کیونکہ فی بیوت کنہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کو ان کا گھر کہا گیا ہے، ازواج مطہرات کا گھر کہا گیا ہے۔ آخر میں فرمایا ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ اب یہ لطیفاً اللہ نے یہاں پہ استعمال کیا ہے اپنا صفاتی نام، لطیفاً کے لفظ میں بے حد مہربانی کے ساتھ باریک بینی اور خفیہ طریقے سے کسی کام کے ادا کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یہاں یہ دونوں صفات ذکر کرنے میں کئی باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ مثال کے طور پہ مثلاً اللہ تعالیٰ کا تمام عورتوں میں سے ازواج مطہرات کو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے چننا، اور پھر ان کی طہارت کا اہتمام کرنا، اور انہیں علم و عمل کا کمال حاصل کرنے کا موقع عطا کرنا، اور پھر اس کے مخفی سے مخفی امور سے واقف ہونے اور اس کے نہایت مہربان ہونے اور ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہونے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اس نے انہیں اس کا اہل سمجھ کر اس مرتبے کے لیے منتخب فرمایا۔ دوسرا اشارہ جو اس آیت سے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ آیات ازواج مطہرات کے خرچے میں اضافے کے مطالبے کے لیے نازل ہوئی تھی، تو لہذا یہ بھی مطلب ہے کہ اب حالات تم پہ تنگ ہیں بظاہر، لیکن آنے والا وقت جو ہے وہ تمہارے لیے خوشحالی کا وقت ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر آخرت کے گھر کو ترجیح دو گی، دنیا کو ٹھکرا دو گی، تو پھر خوشحالی جو ہے وہ تم سے دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ایسے باریک طریقوں سے وجود میں لے آتا ہے کہ جہاں پہ انسان کی سوچ کام بھی نہیں کر سکتی۔ وہ لطیف ہے اور پھر پوری طرح باخبر بھی ہے۔ اس نے ان لوگوں کو جو دنیا کی زیب و زینت سے بے نیاز تھے زمین کا امام بنا دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مثال ہے کہ مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا، اور وہ لوگ جو دنیا کے طلبگار تھے، جو دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگنے والے تھے، جن کی ساری تگ و دو دنیا کے لیے ہی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں غلام بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔